سائفر کے حوالے سے اب تحقیقات کا معاملہ جو ہے وہ کھل چکا ہے، کہاں تک جائے گی بات؟ شاہ محمود قریشی طلب ہو گئے ہیں، اسد عمر کو بلا لیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی طلبی کا نوٹس بھی وصول کرا لیا گیا ہے، اب کہاں تک جائے گی بات؟ وہ ایک مشہور شعر ہے نا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے 14 مہینے گزر گئے ہیں. یہ سائفر پر اب تک سوائے پریس کانفرنسز کرنے کے، بیان جاری کرنے کے، ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے گفتگو کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ کر کے نہیں دیا اس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نااہلی اس حکومت کی کوئی ہو نہیں سکتی. یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. وہ بھائی سزا ہمیں پتہ ہے کیا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی یہ آتا ہے. یہ بڑا گھناؤنا جرم ہے. دو ملکوں کے تعلقات جو ہیں خان صاحب نے داؤ پر لگا دیے، اپنی خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو یعنی ناکام کرنے کے لیے. ثبوت کس چیز کا چاہیے؟ ثبوت تو اس کے اندر کسی کا چاہیے ہی نہیں ہے. ایک آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جلسہ عام میں لہرا کے اس کے کانٹینٹ بتانے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد جب ان کو یہ بتایا گیا کہ دو ایپک جو ہماری ایجنسیز ہیں جن کی دنیا بھر میں شہرت ہے، انہوں نے اس کی ڈیٹیلڈ انکوائریز کی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سازش آپ کے خلاف نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئی، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ سازش کوئی نہیں ہے، صرف لفاظی جو ہے وہ قابل اعتراض تھی، آفینسو تھی. اس کے اوپر ڈیمارچ جو ہے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ڈیمارچ کر دیا گیا. اس کے بعد تو یہ معاملہ بالکل کلیئر تھا کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو فورن آفس کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا، جس کی کاپیاں 5 اہم لوگوں کو جاتی ہیں، ہم نے کل بھی بتایا تھا، اور اس کو کبھی پبلک نہیں کیا جاتا. یہ دونوں جرم تو اپنی جگہ ہیں. پھر تیسرا جرم یہ ہے کہ آپ ایک سرکاری ڈاکومنٹ کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، اور جب آپ گھر لے گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ چوری بھی ہو گیا. آپ ذرا مجھے اندازہ کر کے بتائیے، کیا this is how a state is run? This is how a prime minister should act and react? تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہے. حکومت صاحب جو ہیں انہوں نے کر کے کچھ نہیں دیا اس حوالے سے ابھی تک بھی. ابھی بھی یہ جو ایف آئی اے کی طرف سے جو انیشیٹو آیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. ظاہر ہے وہ اسد عمر صاحب جو نعرے مار رہے ہیں، بڑھ کے مارنے کی عادت پرانی ہے ان کی. انہوں نے بڑھ کے مار کے اپنی پارٹی کے چیئرمین کا بیڑا غرق کر دیا. نہیں تو حکومت کے نہ کچھ کرنے کی وجہ کیا ہے بھائی صاحب؟ حکومت تو میرے خیال میں سب سے زیادہ نہیں، اس کا تو ماتم ہم کر رہے ہیں، مجھے دوسروں کو بھی کر لینے دینا تھوڑا سا. حکومت کی تو کا ماتم تو ہم کر رہے ہیں. وہ تو سب سے زیادہ افیکٹو. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضرت صاحب نے یہ ایک اللیگل، امورل، غیر سفارتی حرکت کی تھی، ان کے وزراء کی ذمہ داری تھی کہ وہ انہیں سمجھائیں کہ آپ ایسا نہ کریں. یہ کرنا قانون کے بھی مطابق نہیں ہے، روایات کے بھی مطابق نہیں ہے، ڈپلومیسی کے مطابق بھی نہیں ہے. بجائے اس کے انہوں نے اس کے اوپر جو نعرہ زنی کی ہے، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، نیم دیم، سارے کے سارے. وہ شبلی فرات صاحب بھی وہ ایک چیز ہیں. وہ والد تو ان کے خیر ماشاءاللہ بہت شہرت یافتہ تھے. ان کی کیا شہرت ہے وہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. ان سب نے جس قسم کی نعرہ زنی اس کے اوپر کی، جتنا اس بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی، یہ سارے برابر کے مجرم ہیں. میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا شاہ محمود سب سے بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک ڈھنگ کے سائفر کی غلط ٹرانسلیشنز کر کے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو اکسایا، بھڑکایا اور ان سے ہوا میں تیر چلوا دیا. نہیں تو یہ کنفیس کرنے والے ہیں وہ جا کے 24. اچھا، اب ہمارے جو بیورو چیف ہیں نا جی اسلام آباد میں سٹی 42 گروپ کے، ابراہیم راجہ صاحب، ان کی ایکسیس ہے، وہ اکثر اہم ایشوز کے اوپر نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے براہ راست رابطہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے رابطہ کیا، پھر انہوں نے کہا جی بتائیں اس کے اوپر. انہوں نے کہا جی ہم کوئی درجنوں بار کہہ چکے ہیں کہ دس سائفر تھنگ از نتھنگ بٹ ایبسولوٹ نانسنس. دیر واز نو ریالٹی ان اٹ، دیر واز نو ٹروتھ ان اٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. یہ تو چلیے ہو گیا ایک، یہ طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ اتنی بڑی حکومت سے جو سپر پاور ہے اس کے صحیح جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ریاکشن دیتے ہیں. اور اس معاملے میں ہمارے ابراہیم راجہ صاحب جو ہیں ان کی شہرت بڑی اچھی ہے. تو وہ تو پوائنٹ آف ویو آ گیا. امریکہ بے پناہ بریفنگز میں ان سوالات کے اوپر، یہ جو اعظم خان صاحب ہیں ان کے اس کنفیشن کے بعد لیا ہے جی، لیٹسٹ ہے بالکل. آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، آج کا ہی یہ ان کا امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا رسپانس بھی ہے. دیکھیے یہ جو اعظم خان صاحب کا اعترافی بیان ہے، اس کے بعد سے سچویشن ریڈیکلی بدل گئی ہے. کیونکہ اعظم خان صاحب اس پورے ایپیسوڈ کے ایک
ایک رکن تھے. بہت اہم. ہاں یاد ہوگا آپ کو, ہم نے کل بھی یاد کرایا تھا اپنے ناظرین کو, وہ جو ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی, آڈیو لیک ہوئی تھی, تو اس کے اندر خان صاحب اور اعظم خان صاحب دونوں جو ہیں مل کے جس طریقے سے اس کو ٹویسٹ کرنے کی باتیں کر رہے تھے, اگر وہی شخص بیان دے رہا ہے کہ نہیں جناب یہ تو سارا ڈرامہ تھا, تو ہم نے جھوٹ گڑا تھا, تو اس کے بعد کون سے ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے. یہ ہوگی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ واپس آؤں گا میں حکومت کی طرف. دیکھیں حکومت کے پاس سوائے بڑھ کے مارنے کے کوئی کام نہیں ہے. پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں. ایک تو ان کو یہ احتمال ہے کہ ہم کوئی بھی انیشیٹو لیں گے عدالتوں میں جا کے اس کا پٹھا بیٹھ جانا ہے. یہ ہوتا بھی رہا ہے اب تک, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نا, آپ میری بات سے اتفاق تو کر لیتی ہیں کبھی کبھی نا, یہ والا خوف ان کو تو نہیں ہے کہ وہ اپنے سر نہیں لینا چاہتے. ہاں دیکھیں سر تو لینا پڑے گا, اگر سر نہیں لینا پڑیں گے تو وہ سر پہ چڑھ جائے گا. ان کو پتہ نہیں ہے یہ نہیں, تو یہ تو کر کے وہ دکھا چکے ہیں, یہ ان کو کر کے دکھانا پڑے گا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, اس لیے کہ اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو اس سے دو بڑے ممالک جو ہیں ان کی پالیسیز کا تعلق تھا. خان صاحب نے یہ ڈرامہ رچایا تھا کہ جی میرے ماسکو جانے پر جو ہیں وہ امریکن راز تھے, کیونکہ میں ایک ایسے موقع پہ گیا تھا جب اگلے دن روس نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ. Why did you decide to go to a second superpower at a time when it was just about to commit aggression or whatever the strategy that country has. پھر اگر آپ چلے گئے تھے تو پھر آپ کو اپنی تباہی جو ہو رہی تھی, آپ کی جو آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی تھی, اس کے لیے اس کو ڈیفینس نہیں بنانا چاہیے تھا. جب آپ نے یہ بنا لیا تو دوسری جو سپر پاور تھی اس کی طرف سے جتنا شارپ ریئیکشن آیا وہ آپ نے بھی دیکھا, وہ میں نے بھی دیکھا, وہ نیچرل تھا میرے خیال میں, اور which was absolutely natural. اب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے آج بھی بڑک ماری ہے کہ میں جا رہا ہوں, ہم دیکھیں گے, وہ شاہ محمود قریشی کو بلایا ہے اور ہم جا کے حقائق بتائیں گے. حقائق نہیں ہے بھائی اس میں, کوئی بھی حقائق سامنے آ گئے جتنے ہیں اس میں. میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ حقائق ہیں کیا کیا حقائق ویسے ہی جیسے اعظم خان صاحب نے بولا ہے, کیا وہ بھی جا کے کہیں گے کہ ہاں جی ہمارے سامنے ہوئی تھی سازش اور وعدہ معاف گواہ, اس طرح کی سچویشن بننے جا رہی ہے؟ اگر تو انہوں نے وہاں سچ بتانا ہے جا کے, تو انہیں دو چیزیں بتانی چاہیے. ایک تو یہ کہ جی خان صاحب سے غلط حرکت سرزد ہوئی, دوسرا یہ کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ہم نے ان کی بات سن کے اور آگے آنکھیں بند کر کے طبلہ بجانا شروع کر دیا. یہ جو تبلچی تھے نا جو, اور جو تبلچی ہیں, انہوں نے بربادی کرائی ہے اپنی پارٹی کی بھی, اپنے پارٹی چیف کی بھی. یہ میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں, ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک اف خان صاحب واز دیٹ امبیشیس اور اف ہی واز دیٹ بگ اے فول کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں گھڑ لی ہیں. یہ نیچے کے جو تبلچی ہوتے ہیں نا, ایک اور تبلچی آج کل روپوش ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہاں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے نا جس کی طرف میرا اشارہ ہے, تو یہ جو ہے انہوں نے مروا دیا ہے. یہ جو ان کے ارد گرد کے جو وشس سرکل تھا نا, جس کو میں ہمیشہ وشس سرکل کہتا تھا, لوگ افینس لیتے تھے میری بات کا, اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو یہ جو ان کا گالی بریگیڈ ہے نا, وہ جو کچھ میری شان میں ترانے گاتے ہیں وہ بھی آپ نے بھی سنے ہوئے ہیں. ویسے آج تو ان کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ واقعی وشس سرکل تھا. ہاں نہیں وہ ان کو آہستہ آہستہ ریئلائز ہوگا, آپ فکر نہ کریں. یہ لوگ پارٹی کے جینون ورکر کے سامنے شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اب دیکھیے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں. آج کی جو لا منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہے, نذیر احمد طارڑ صاحب جو ہیں, اعظم نذیر طارڑ صاحب, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سائفر ہے اس کو پبلک کرنے کی سزا 14 سال ہے. یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے. آل دے نیڈ ٹو اسٹیبلش کہ کیا یہ سائفر پبلک کیا گیا, اس کا ایک گواہ نہیں ہے. یہ خود کلیم کرتے ہیں کہ اس جلسے میں لاکھوں لوگ تھے. وہ تو خیر لاکھوں, ہزاروں کو لاکھوں کہنا تو یہ ان کا یعنی ورثہ رہا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.